العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کون سا فرقہ ظاہر ہوا، مستقل ایک علم ہے، علم المقالات بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسے علم الفرق بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے علم الملل والنحل بھی کہا جاتا ہے۔ اس علم پر امام شہرستانی کی کتاب تاریخ الملل والنحل ہے، امام عبد القاہر البغدادی کی کتاب الفرق بین الفرق ہے، امام ابن حزم کی کتاب الفصل فی الملل والنحل ہے۔ یہ قدیم مورخین ہیں جنہوں نے فرقہ باطلہ کی تاریخ، ان کے عقائد اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کے سلسلے میں کیا صحیح موقف ہو سکتا ہے اس کی وضاحت کی۔ ان لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا فرقہ کون سا کھڑا ہوا۔ عام طور پر رجحان یہ ہے کہ تاریخ اسلامی کا سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا وہ فرقہ خوارج ہے، خوارج کا فرقہ ہے، اس لیے کہ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن بلوائیوں نے شہید کیا وہ گویا کہ خوارج کی پہلی تصویر اور خوارج کی پہلی صورت تھی، جنہوں نے ایک متفق علیہ خلیفۃ المؤمنین اور امام المسلمین خلیفہ ثالث مظلوم شہید حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا فرقہ جو اسلامی تاریخ میں وجود آیا وہ فرقہ روافض اور فرقہ شیعہ، فرقہ روافض و شیعہ۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ در حقیقت حضرت عثمان بن عفان کے خلاف جو بغاوت کھڑی ہوئی اس بغاوت کے پیچھے روافض اور شیعہ کا ہاتھ تھا، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ شیعیت اور خوارج یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کہ دونوں ہی وجود میں آئے، اس لیے کہ در حقیقت مسلمانوں کے اتفاق کو دیکھ کر سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف تھی وہ تھا مذہب یہود، اور قرآن کریم نے خود ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم ایک تو پہلے پارے میں کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب ہی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین برحق سے برگشتہ کر دے اور انہیں ارتداد کا شکار بنا دے۔ پھر آگے چل کر قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو عداوت اور دشمنی ہے مسلمانوں سے تو وہ کون ہے؟ یہود ہے۔
تو اس طرح سے اہل کتاب میں بھی یہود نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی اپنے سے جتنی ہو سکی کوشش کی ہے، اور آج بھی ان کی کوشش جاری و ساری ہے۔ تو در حقیقت مسلمانوں میں جو اختلاف قائم ہوا، اس اختلاف کے لیے سب سے پہلے جس شخص کو استعمال کیا گیا وہ تھا عبداللہ بن سبا۔ ایک زمانے تک شیعہ اور روافض یہ مانتے رہے کہ عبداللہ بن سبا تاریخ اسلام میں کوئی شخصیت نہیں، اور خواہ مخواہ شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے عبداللہ بن سبا کی فرضی شخصیت کو کھڑا کیا گیا۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں کچھ شیعہ فضلاء اس بات پر آمدہ ہو چکے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ عبداللہ بن سبا کا وجود فرضی نہیں، یہ کوئی فرضی شخصیت نہیں، بلکہ حقیقتاً یہ آدمی اسلامی تاریخ میں گزرا ہے، اور اسی شخص نے مسلمانوں کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی، اور یہی وہ آدمی ہے جس نے شیعیت کی بھی بنیاد ڈالی اور خارجیت کی بھی بنیاد ڈالی۔ تو خوارج اور روافض ان دونوں کی بنیاد اسی نے ڈالی۔ البتہ شیعیت کا بانی اسے مانا جاتا ہے، اور خوارج چونکہ یہ حضرت علی کے زمانے میں کھل کر سامنے آئے، پہلے کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، اس لیے لیکن حقیقت میں ان لوگوں کا تانا بانا بھی اس سے ملتا جلتا تھا، اس لیے کہ یہ آدمی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق در حقیقت یمن سے تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، یہ اس کی ماں یہودی تھی اور اس کا باپ عرب تھا۔ تو یہودیوں نے اسے استعمال کیا، اس نے حضرت عمر کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں عالم اسلام کے مختلف شہروں میں جا کر حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ اس نے مصر جا کر کچھ لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف جھوٹی باتیں منسوب کر کر حضرت عثمان کے خلاف ورغلایا، پھر بصرہ اور کوفہ جا کر، اور پھر انہی علاقوں سے لوگ جمع ہوئے مدینہ منورہ میں، اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلامی تاریخ میں اختلاف کا بیج بویا، اور یہیں سے فرقے کھڑے ہوئے۔ لہذا اگر وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیعہ اور روافض یہ مقدم ہے جو باقاعدہ طور پر پہلے وجود میں آئے، اور خوارج ان کے بعد وجود میں آئے، جن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مستقل جنگیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں بہت کوشش کی سمجھانے کی، اس کے باوجود بھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سمجھانے کے وہ سمجھ سکے نہیں۔ کچھ لوگ سمجھے اور اکثر و بیشتر یہ سمجھے نہیں، اور پھر حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی مقام نہروان میں، اور حضرت علی کے ساتھ جنگ میں وہ لوگ شکست سے دوچار ہوئے۔ بہرحال یہ تھے بڑے عابد اور زاہد، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اتنے زبردست عباد تھے کہ نماز کی نشانیاں ان کی پیشانیوں پر ہوتی تھی، ان کے گھٹنوں پر ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر بھی نماز کی نشانیاں ہوتی تھی۔ عباد اور زہاد قسم کے تھے، مگر یہ کبر فی العبادہ کا شکار ہو چکے تھے۔ اپنی اسی عبادت کو انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا لیا، اور حضرات صحابہ پر ابتدائی طور پر حضرات صحابہ پر کیچڑ اچھالتے تھے، اور پھر اخیر میں جا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرات صحابہ کی تکفیر کے قائل ہوئے، اور حضرات صحابہ پر بھی انہوں نے کفر کے فتوے کیا کر دیے، کس دیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا جو شخص تھا ابن ملجم،
یہ بھی خوارج کے فرقے سے اس کا تعلق تھا. یہ حضرات صحابہ کے تلامذہ میں سے تھا. حضرات صحابہ سے اس نے علم حاصل کیا تھا اور اپنے علاقے کا سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا شخص مانا جاتا تھا اسے. ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کر بھی اس نے اپنے آپ کو، جب اس کو پکڑا گیا تو اسے اپنی اس حرکت پر کوئی ندامت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خوارج حضرت علی کے بارے میں کہتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ مسلمان اور مومن ہے ہی نہیں. تو وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے. بہرحال تو اس طرح سے یہ پہلے فرقے وجود میں آئے، اور پھر اس کے بعد جو فرقہ وجود میں آیا وہ ہے فرقہ قدریہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بہت کم صحابہ ابھی باقی رہ گئے تھے، اور معبد الجوہنی یہ شخص کھڑا ہوا اور اس شخص نے اس فرقے کو کھڑا کیا جن کو منکرین قدر کہا جاتا ہے. اور پھر اسی فرقے نے ترقی کر کر اعتزال کی صورت اختیار کی حضرت حسن بصری کے زمانے میں. اس طرح سے پہلے روافض، پھر خوارج، پھر اس کے بعد جہمیہ، اور پھر جہمیہ کے بعد جو فرقہ وجود میں آیا وہ فرقہ معتزلہ، اور پھر اس کے بعد مرجیہ اور کرامیہ وجود میں آئے. اس طریقے سے 5 فرقے ایسے ہیں جن فرقوں کو اصول الفرق کہا جاتا ہے. یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں ان میں سے اکثر و بیشتر فرقے وجود میں آ چکے تھے. روافض بھی وجود میں آ گئے تھے، حضرت علی نے اس پر سخت نوٹس لیا. اسی طریقے سے خوارج بھی وجود میں آ گئے تھے. اسی طریقے سے منکرین قدر بھی وجود میں آ چکے تھے جو بعد میں چل کر معتزلہ کے صورت میں وجود میں آئے. اسی طریقے سے حضرات صحابہ کے دور کے بعد حضرات تابعین کے دور میں مرجیہ وجود میں آئے، اور پھر اسی دور میں کرامیہ بھی وجود میں آئے. اسی لیے اس سے قبل بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کی ایک کتاب ہے فرقہ بندی کا فلسفہ، اسلام میں فرقہ بندی کا فلسفہ. چھوٹی سی کتاب ہے آپ کی. اس کتاب میں آپ نے اس پر اچھی روشنی ڈالی ہے، اور آپ نے کہا کہ اصل میں جس وقت اسلام اس دنیا میں آیا، اس کا خلاصہ ہے جس وقت اسلام اس دنیا میں آیا اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں. ایک تو فارس اور دوسرا تھا روم. رومی یہ عیسائی تھے اور فارس یہ مجوسی تھے. تو ان رومیوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر جن فرقوں کو وجود دیا وہ تھے روافض اور خوارج. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ساسانی کو، جس طرح سے عبداللہ بن سبا کو یہود نے استعمال کیا تھا، اسی طریقے سے مجوسیوں نے بھی اپنی حکومت کے زوال کا بدلہ نکالنے کے لیے ایک ساسانی شخص کو استعمال کیا تھا، اور اسی شخص نے معبد جوہنی کو انکار قدر کی تلقین کی، اور اسی کی وجہ سے منکرین قدر اسلامی تاریخ میں کیا ہوئے؟ وجود میں آیا. تو اس طرح سے جو اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، انہوں نے اسلام سے بدلہ لینے کے لیے کچھ لوگوں کو استعمال کر کر باقاعدہ طور پر مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات میں انحراف کیا اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد میں تحریف کی. تو یہ معبد جوہنی کے سلسلے میں الفرق بین الفرق وغیرہ کے مصنفین ان کا یہی کہنا ہے کہ معبد جوہنی اس کا تعلق دراصل چونکہ یہ بصرہ کا رہنے والا تھا، اور بصرہ یہ ایران سے قریب واقع تھا، لہذا اس بنا پر جو ایرانی حکومت میں جو ان کے علماء تھے، مجوسی علماء، ان مجوسی علماء سے اس کے روابط تھے، اور انہی سے متاثر ہو کر اس نے اسلام میں انکار قدر کا عقیدہ کھڑا کیا، اور اس طرح سے اسلام کو کمزور کرنے کی بہرحال کوشش کی گئی. تو
جیسا کہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان راویوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے معبد جوہنی کے سلسلے میں پڑھا، اس کے چونکہ وہ لوگ بھی بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ہم نے حضرات صحابہ سے اس کے سلسلے میں مراجعات کی کوشش کی اور حضرات صحابہ کے پاس آ کر دریافت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام زید بن لیث، اس کا نام زید بن لیث تھا، لیکن یہ معبد جوہنی سے مشہور ہوا۔ عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ اس کا قیام بصرہ میں تھا۔ یہ ابتدائی طور پر حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا نام معبد بن عبداللہ بن عویمر الجوہنی تھا۔ معبد بن عبداللہ بن عویمر الجوہنی تھا۔ اس کے انکار قتل کی اس حرکت کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے اسے قتل کیا تھا۔ اسے توبہ کرنے کے لیے کہا مگر وہ تیار نہیں ہوا، تو حجاج بن یوسف نے اسے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ فرماتے ہیں قتلہ الحجاج بن یوسف صبرا، کہ بڑی بے دردی کے ساتھ اسے کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ عام طور پر مورخین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں صبرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے دردی کے ساتھ، ایسے ہی آسانی کے ساتھ نہیں مارا جاتا ہے۔ تو معبد جوہنی کو بھی حجاج بن یوسف نے، حجاج بن یوسف یہ اسلامی تاریخ میں ایک ظالم حکمران گزرا ہے، تھا تو بڑا ظالم ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اچھی تھی۔ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ عربی زبان کا بڑا زبردست ماہر تھا، جیسا کہ مختارات میں حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا خطبہ دیا ہے یوم الجماجم کے دن، جو اس نے خطبہ دیا تھا، تو عربیت کا بڑا ماہر تھا۔ حضرت حسن بصری اور اس کا ایک ہی زمانہ تھا، تو ان دونوں کے درمیان ٹکر رہتی تھی عربیت کے مقابلے میں۔ تو ایک تو عربیت کا بڑا ماہر تھا، دوسرا یہ کہ یہ ظالم ضرور تھا، مگر اس ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بھی اس میں کچھ نہ کچھ درجہ اسلامی غیرت اور حمیت پائی جاتی تھی، اس لیے کہ بہرحال حضرات صحابہ کا وجود تھا، اس کی برکتیں پائی جاتی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک کام تو اس نے اچھا یہ کیا کہ معبد جوہنی کو مار دیا، کہ ایک فتنہ ہی ختم ہو گیا، اور دوسرا ایک کام جو اس نے اچھا کیا تھا وہ یہ کہ ہندوستان میں سب سے پہلے ایک بڑا لشکر لے کر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں فتوح الہند میں، چھوٹا سا حضرت کا رسالہ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اہل ہند پر حجاج بن یوسف کا احسان ہے، اہل ہند و سندھ پر حجاج بن یوسف کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم الثقفی کو ہندوستان کی طرف بھیجا، اور ان کے آنے کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد اور اساس ڈالی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کے ساتھ مستقل روابط میں رہتا تھا۔ ان کے درمیان جو خطوط ہوئے، ان خطوط کو متقدمین مؤرخین نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ حجاج بن یوسف کس طرح سے محمد بن قاسم کو کوفہ میں بیٹھے بیٹھے اس کی رہنمائی کرتا تھا، اور ہندوستان میں کس طریقے سے جنگ لڑی جاوے اور اس جنگ میں مسلمان کیا موقف کہاں پر اختیار کرے، لمحہ لمحہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ ان خطوط کو ہمارے اس آخری دور میں ہندوستان اور بر صغیر کی تاریخ پر بڑا اچھی نظر رکھنے والے اسحاق بھٹی صاحب تھے۔ تو یہ غیر مقلد، لیکن تشدد نہیں تھا ان کی طبیعت میں، تو انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش۔ تو اپنی اس کتاب میں بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش میں بالازوری وغیرہ کے حوالے سے جو بہت پرانے مؤرخین ہیں، تیسری چوتھی صدی کے مؤرخین میں سے ہیں، تو
تو ان کے حوالے سے ان تمام خطوط کے ترجمہ بھی آپ نے اس اردو کی کتاب کے اندر میں کیا ہے کہ پہلا خط کیا تھا، دوسرا خط کیا تھا. مجھے جہاں تک یاد ہے ان کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ان خطوط کی تعداد تقریباً 20 سے 25 خطوط ہے مستقل طور پر. تو فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کے آنے میں سب سے بڑا رول بنو ثقیف کا رہا. چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کا قافلہ اور حضرات صحابہ کا قافلہ حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی کے دو بھائی مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی اور حکم ابن ابی العاص الثقفی کے واسطے سے پہلی مرتبہ ادھر تھانہ اور بھروچ میں پہنچا، جو ہمارے عقل قوا سے 100 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پر ہے. یہیں پر حضرات صحابہ کا پہلا قافلہ اترا تھا. اسی لیے حضرت مولانا سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ جب گجرات میں آئے اور نرمدا سے گزرے تو آپ نے نرمدا کو مخاطب کہہ کر ایک نظم کہی، جس نظم میں آپ نے یہی بات کہی، اے نرمدا کہ اے نہر نرمدا، ہمیں تجھ پر فخر ہے کہ تو وہ ندی ہے جس نے حجاز کے سب سے پہلے قافلے کا استقبال کیا اور سب سے پہلے قافلے کو تو نے اپنے دامن میں جگہ دی. اور پھر اس کے بعد آپ نے بڑے شاندار انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے. اور کیونکہ اسلامی تاریخ کو پڑھا ہوگا انہوں نے کس طریقے سے ہندوستان میں اسلام آیا. تو یہاں پر جو صحابی آئے تھے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. میں نے بہت تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت حکم ابن ابی العاص الثقفی کے ساتھ قبیلے بنو ثقیف اور بحرین کے علاقے کے جو صحابہ تھے وہ اس قافلے میں شریک تھے. اور دوسرا ایک قافلہ یہ دبیل نامی جگہ پر گیا. اسی دبیل نامی جگہ کو آج کل کراچی کہا جاتا ہے. وہاں پر حضرت مغیرہ ابن ابی العاص الثقفی یہ کہاں پر پہنچے تھے؟ دبیل میں پہنچے تھے. اس کے بعد محمد بن قاسم آئے. ان کا تعلق بھی کس سے تھا؟ قبیلے بنو ثقیف سے تھا. بہرحال اور اس کے بعد بھی حضرات صحابہ کے دور کے بعد اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مصنف اول من صنف فی الاسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعب ربی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، بڑے اچھے انداز میں جملہ پڑھتے تھے کہ بھروچ کی سرزمین، بھروچ کے قریب ایک گاؤں ہے بھاٹپوٹ، کہا اس سرزمین پر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مصنف اور وہ ہے ربیع ابن صبیح البصری، کہا یہ مدفون ہے. ربیع ابن صبیح البصری یہ بصرہ سے ایک لشکر یہاں پر آیا تھا اسلامی تاریخ، اسلامی دعوت اور اسلامی جہاد کے لیے، اور پھر یہاں پر کوئی بیماری پھیلی، اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو یہیں پر دفن کر دیا گیا تھا. ان کے ساتھ اور بھی بہت سے، یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہے. ربیع ابن صبیح کی مطابعتاً ایک روایت کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں کیا دی ہے؟ جگہ دی ہے. تو ربیع ابن صبیح یہ یہیں پر ہمارے قریب ہی مدفون ہے. بہرحال تو اسلامی تاریخ کو کس طریقے سے انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی، اسی کے لیے اس جیسے لوگوں کو معبد جوہنی جیسے لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوفہ میں مقیم تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا قیام بصرہ ہی میں رہا، اسی لیے اس کو معبد جوہنی البصری کہا جاتا ہے. اس نے بہت سارے صحابہ کو دیکھا تھا اور ایک زمانے تک لوگ اس کے علم سے بڑے متاثر تھے، مگر جب اس نے قدر کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کی تو پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کے ساتھ مخالفت کی اور اس زمانے کے حاکم حجاج بن یوسف کو اس کی شکایت کی اور حجاج بن یوسف نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں، جیسا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو بات بیان کی ہے اسی کو بعض عرب مورخین نے بھی صاحب تہذیب التہذیب کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اول من نطق فی القتل رجل من اہل العراق یقال له سوسن. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ آدمی جس نے معبد جوہنی سے پہلے ہی قدر کے سلسلے میں کلام کیا. بعض حضرات کا کہنا تھا کہ وہ نصرانی تھا اور اسلام میں داخل ہوا،
اور بعض کا کہنا تھا کہ وہ مجوسی تھا اور وہ درباری تھا. قیصر و کسریٰ کے زمانے میں ان کے علماء اور ان کے درباریوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. اور اسی سے معبد جوہنی نے، غیلان الدمشقی اور معبد جوہنی نے متاثر ہو کر اپنے مذہب کی مستقل طور پر بنیاد ڈالی. حضرت حسن بصری نے جب معبد کے سلسلے میں یہ باتیں سنی تو کہا ایاکم ومعبدا فإنہ ضال مضل، کہ کوئی بھی شخص معبد جوہنی کے قریب نہ بھٹکے، اس لیے کہ شخص گمراہ بھی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، لہذا لوگوں نے اس سے دوری بنائے رکھی. لیکن ہوتے بعد جب حجاج بن یوسف تک پہنچی تو حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے لوگوں سے، حضرات محدثین اور فقہا کو جمع کر ان سے پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو کہا کہ اگر یہ حقیقت میں قدر کرتا ہے، قدر کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو قتل کیا جانا چاہیے. لہذا سن ہجری 80 میں اسے قتل کر دیا. سن ہجری 80 میں اسے قتل کر دیا گیا. بہرحال تو اس پوری روایت میں جو اصل بات بیان کر رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ فانطلقت وحمید بن عبد الرحمن، راوی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن، ہم دونوں جو حمیر سے تعلق رکھتے تھے، یمن کے مشہور قبائل ملوک حمیر مشہور ہے. زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جو بادشاہتیں گزری ہے عربوں میں، چند بادشاہتیں گزری ہے، بہت کم. ان میں سے حمیر بھی ایک قبیلہ تھا جو یمن کے علاقے میں بادشاہ کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ الحمیری حاجین او معتمرین، یا تو حج کے لیے یا عمرے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ، کہ اگر ہماری ملاقات اصحاب رسول میں سے کسی سے ہو جائے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ جو قدر کے سلسلے میں بات کرتے ہیں یعنی اس کی نفی کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کچھ ہمارے لیے ایسی سبیل نکالی کہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے ہو گئی. اور جب ہم داخل المسجد، کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور چونکہ صحابہ بہت کم باقی رہ گئے تھے، تو مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی عبداللہ بن عمر مسجد میں داخل ہوئے، جو لوگ ان کو پہچانتے تھے، مکہ مکرمہ کے مقیم تھے، رہنے والے تھے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے دخل ابن عمر، دخل ابن عمر، ابن عمر آئے، ابن عمر آئے. تو ایک دوسرے کو کہنے لگے تو یہ دونوں فوراً کیا ہو گئے، چوکنا ہو گئے. جو صحابہ میں سے کسی کی ملاقات کے لیے آئے تھے تو فوراً کھڑے ہوئے اور جا کر ان کو کیا کیا، انہوں نے روکا. تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر مسجد میں داخل ہوئے، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، تو ہم ان کے دونوں جانب میں ہو گئے. اکتنف یا اکتناف یہ بنا ہے کنفن سے، اور کنفن کے معنی آتے ہیں جانب کے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہم دونوں ان کے بغل میں جا کر کھڑے ہو گئے. احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ان میں ایک ان کے سیدھے جانب کھڑے ہوئے اور ایک ان کے بائیں جانب کھڑے ہوئے. اس کے بعد فرماتے ہیں فظننت ان صاحبی، پھر میں نے سوچا کہ میرے ساتھی یعنی حمید بن عبد الرحمن سیکیل الکلام الیہ، کہ وہ میرے ہی حوالے کریں گے اور مجھے کہیں گے کہ بھئی تم بات کرو، یعنی وہ خاموش رہیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ تم بات کرو. بعض روایتوں میں یہاں تک کہ آتا ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے بیان کیا ہے، قال قلت تسألہ ام اسألہ، میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے سوال کریں گے یا میں سوال کروں گا. قال لا بل تسألہ. تو حمید بن عبد الرحمن الحمیری کا تواضع تھا. یا بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان سے عمر میں بھی بڑے تھے اور علم اور فضل میں بھی ان کے ساتھی بڑے تھے، لہذا انہوں نے ان کے ذمے یہ کام کر دیا. قال لا بل تسألہ. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس لیے سوال نہیں کیا
کہ وہ خود کہتے ہیں لِأَنِّي كُنْتُ أَبْسَطُ لِسَانًا مِّنْهُ، اس لیے کہ میں بہت زیادہ بولنے کا عادی ہوں، تو میں کچھ کا کچھ زیادہ ہی پوچھ لوں گا، اس سے اچھا یہ ہے کہ تم شارٹ کٹ میں بات کرتے ہو تو تم کیا کرو، پہلے سوال کرو۔ تو فرماتے فَقَدَّمَنِي حُمَيْدٌ لِلْمَنْطِقِ وَكُنْتُ أَجْرَؤُ عَلَى الْمَنْطِقِ مِنْهُ، دو چیزیں تھیں، تو اس لیے انہوں نے مجھے آگے کر دیا، اور میں تھوڑا سا جری اور بہادر بھی تھا، سوال کر لیتا تھا، اور وہ بولتے بہت تھے مگر جلدی سوال کرنے پر آمادہ ہوتے تھے نہیں۔ بعد امام قرطبی فرماتے ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے اعتذار کے طور پر یہ بات بیان کی ہے، ورنہ حقیقت میں علم اور فضل اور کمال میں حمید یہ ان سے زیادہ تھے۔ بہرحال فقلت، تو فرماتے ہیں میں نے کہا، ابا عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی، اے ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس، کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں، ان کا مذہب ایسا پھیلنے لگا ہے، یقرؤون القرآن، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یجمعونہ، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن آگے کیا بیان فرماتے ہیں، وَيَتَفَقَّرُونَ، بعض روایت میں آتا ہے وَيَتَقَفَّرُونَ، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ لیکن فرماتے ہیں کہ دونوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ غامض باتوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، مشتبہ چیزوں کو، کیا متشابہ قسم کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو قرآن میں کیا کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یا تو اس کو یہ کہا جائے یتقفرون، یا پھر بعض روایت کے مطابق اسے یعنی پہلے فا کو پڑھا جائے یتفقرون، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی آتا ہے اس کا، اور معنی اور بعض روایتیں میں آتا ہے یتقعرون، عین کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی اس میں یتقعرون یہ قعرون سے بنا ہے، اور قعرون کہتے ہیں گہرے کنویں کو، تو بہت ڈیپ میں خواہ زبردستی جانے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ متشابہات کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ متشابہات کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں اس سے انکار کیا ہے کہ جو آیات بینات ہے اسی کی ٹوہ میں ہوتے ہیں، اور آیات متشابہات کی ٹوہ میں وہ لگتے نہیں ہیں۔ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، اور ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات انہوں نے کیا کی ہے، بیان کی ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان سے ان کے بارے میں سوال کر رہے تھے، قسم کا افتاء تھا، اور فتوی میں جب تک کہ تفصیل معلوم نہ ہو، وہاں تک کہ حقیقت تک رسائی حاصل نہ ہو، وہاں تک کہ اس کا جواب دینا یہ ممکن ہوتا نہیں، لہذا انہوں نے مزید تفصیل ان کو کیا کی، بیان کی۔ اس کے سلسلے میں امام نووی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یحییٰ بن اپنے حمید کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ بولتے تھے، کہ آگے کی تفصیل تم بتاؤ، تو ان کے بارے میں مزید تفصیلات ان کے ساتھیوں نے بیان کی، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوری بات سنی، اور وہ ان کی بات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہ لوگ واقعتاً قدر کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے خلاصے کے طور وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ، اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا گمان کرتے ہیں، اللہ قدر، کہ قدر نام کی کوئی چیز نہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ، اور معاملہ یہ انوف ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا واو مستانفہ، وہ واو ہوتا ہے جو ابتدائی کلام پر دلالت کرتا ہے، تو الامر انوف، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کام نئے سرے سے اپنے طور پر ہو رہا ہے، ہر کام نئے سرے سے اپنے طور پر ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا اس کے مطابق ہو رہا ہے، تو اسی کو کہا الامر انوف، کیا کہتے ہیں الامر انوف، کہ آدمی جو کر رہا ہے وہ کام اسی وقت ہو رہا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا اس لیے ہو رہا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الامر انوف، کہ معاملہ ہر بات نئے سرے سے ہوتی ہے، تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی، اور چونکہ آپ نے مزید تفصیل ان لوگوں سے معلوم کر لی تھی، لہذا حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا
فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ جب آپ ان سے جا کر واپس ملو فَأَخْبِرْهُمْ تو آپ ان سے کہہ دینا إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ کہ میں ان کے اس خبیث اور باطل عقیدے سے بری ہوں. ایک روایت میں مستخرج میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا ابلغوہم انی منہم بریء وانہم منی براء. اور یہاں پر بھی آگے بیان کیا وانہم منی براء. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی تو فرماتے ہیں کما امر اللہ نبیہ بذالک کہ حضرت عمر نے یہ اصل میں قرآن کریم کے اسلوب کو اختیار کیا. اور وہ کیا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ کہ وَإِن كَذَّبُوكَ کہ اگر پھر وہ آپ کو جھٹلا دے تو آپ کہہ دیجئے لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ میرے ساتھ میرا عمل اور تمہارے ساتھ تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے تم بری ہو وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور میں تم سے بری ہوں اور تم سے بری. تو کہا بالکل اسی ڈگر پر حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی ان سے کہا والذی یحلف به عبداللہ بن عمر کہ عبداللہ بن عمر جس ذات کے نام سے قسم کہتا ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ کہ اگر قسم ہی کھانی ہے تو مسلمان کو صرف اللہ کے نام سے قسم کھانی چاہیے. تو آپ نے اسی پر عمل کیا. متفق علیہ روایت ولو ان لاحدهم مثل احد ذهب کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو فانفقه اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دے ما قبل اللہ منه حتى يؤمن بالقدر تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ قدر پر ایمان نہ لے آئے. وہ جب تک کہ قدر پر ایمان نہ لے آئے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت عبداللہ بن الفاظ کے ان الفاظ سے صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک تو رکن ایمان کے منکر تھے اور رکن اسلام یا رکن ایمان یہ دونوں ملا کر تقریباً 11 ہوتے ہیں. ان 11 میں سے کسی ایک کا انکار یہ باعث کفر ہوتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کی تکفیر کی. امام قرطبی فرماتے ہیں کہا صریح منہ انہ کفرہم بذلک القول کہ ان کے اس قول کی وجہ سے ان کی تکفیر کی آپ نے. جیسے نماز کا انکار یہ باعث کفر ہے اسی طریقے سے اسی لیے حضرات محدثین اور حضرات فقہاء کوفہ نے حجاج بن یوسف کو اس کے قتل کرنے کے لیے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کفر کیا یعنی وہ مرتد ہو گئے ایک قسم سے اس لیے کہ اس نے ارکان ایمان کا انکار کیا. تو فرماتے ہیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر کا انکار اور ارکان ایمان میں سے کسی کا انکار یہ باعث کفر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے رویے سے معلوم ہوا. ثم قال اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے استدلال کے طور پر ان لوگوں سے جو بات بیان کی اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. گجرات میں اصل میں ربیع بن صبیح اور حضرات صحابہ کی قبروں کا کچھ پتہ نہیں. ان کا قدوم میمون یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ آئے. البتہ ربیع بن صبیح کا انتقال بھی ہوا یہ بھی پتہ ہے. ہمارے ایک خالو تھے حضرت مولانا احمد لولاد صاحب. یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بچپن میں ان کے انتقال کو بھی غالباً 20-22 سال ہو گئے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ کی انہوں نے بہت خدمت کی تو اس کی برکت سے ان کو ایک نعمت یہ ملی تھی کہ وہ کسی قبر پر جا کر اگر بیٹھ جاتے تھے تو اس قبر کے صاحب قبر کے حالات ان پر منکشف ہو جاتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. کئی مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ادریس صاحب وریٹھی انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر کسی کا صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ بدعتی لوگوں کے جو باپو ہوتے ہیں ان کا تو کیا کیا رات میں ان کی لاش نکال کر لے کر چلے گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا اور ہم لوگوں کو معلوم تھا. ہم کو پتا تھا کہ یہ آدمی ان کے اوپر کشف قبور ہوتا ہے. کہا کہ ہم ان کو لے کر گئے اور کہا کہ قبر میں کیا ہے اور اس پر کیا حالت گزر رہی ہے. تو کہا تھوڑی دیر وہ یوں کر کے بیٹھے کہا کہ میرے سامنے کا واقعہ اور اس کے بعد کہا اس میں مردہ ہی نہیں.
کہا کہ اس قبر میں تو مردہ ہے ہی نہیں. انہوں نے فوراً کہا. تو ہمارے کچھ اشراق بتاتے ہیں کہ یہ بھاٹ پوٹ گئے تھے ربیع ابن صبیح کے, جہاں پر جس قبر میں ان کا امکان ہے کہ وہ یہاں پر ہے. تو انہوں نے وہاں پر جا کر کشف کی کوشش کی. تو فرماتے ہیں کہ ایک قبر کے سیدھی بائیں جانب انہوں نے اشارہ کر کے بتلایا, میں ان سے معلوم کر بات بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر ہے, لیکن کہاں پر متعین طور پر وہ انہوں نے بتایا نہیں, لیکن اتنا ضرور بتلایا کہ اس ایریے میں ان کی قبر کیا ہے, پائی جاتی ہے. تو ربیع ابن صبیح, اس کے علاوہ جو دوسرے صحابہ تھے, یہ صحابہ میں سے اکثر تو واپس چلے گئے, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان پر خفا ہو گئے تھے. لہذا صحابہ کا پہلا قافلہ جو سن ہجری 17 میں 15 اور 17 کے درمیان آیا تھا, وہ واپس ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال چونکہ انہوں نے جنگ کی تو کچھ نہ کچھ شہید ہوئے ہوں گے, تو ان کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ متعین طور پر ان کی قبریں کہاں پر. کراچی میں بھی اس کا کوئی پتہ نہیں اور یہاں پر بھی اس کا کچھ اتا پتہ نہیں.